چھوٹے ذکر سے بیوی کو مطمئن کرنا۔ مجھ سے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میرا ذکر چھوٹا ہے تو کیا میں اپنی بیوی کو مطمئن کر سکوں گا؟ اگر کسی فرد کا ذکر ہوشیاری میں 2.5 انچ سے کم ہو تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ذکر کا سائز 2.5 انچ ہو تو وہ بیوی کو مطمئن کر سکے گا، کیونکہ عورت کی فرج وجینا کا صرف بیرونی 1.5-2 انچ کا حصہ حساس ہوتا ہے اور وہاں تک 2.5 انچ کا ذکر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ 70% عورتیں ذکر سے آرگزم حاصل نہیں کرتی بلکہ بزر کو مشتعل کرنے یا فرج میں انگلی ڈالنے سے آرگزم حاصل کرتی ہیں۔ اس صورت میں لمبے ذکر کا کردار زیادہ اہم نہیں، البتہ چھوٹے ذکر کی صورت میں فور پلے لمبا کیا جائے۔ فور پلے میں بزر کو مختلف انداز سے مشتعل کیا جائے، فرج کے اندر 2 انگلیاں ڈالی جائیں اور ان کو اندر باہر حرکت دی جائے۔ بہت سی عورتیں فور پلے میں آرگزم حاصل کر لیتی ہیں۔ ایسی صورت میں جب بیوی آرگزم حاصل کر لے تو پھر میاں داخل کرے اور خود بھی منزل ہو جائے۔ اس کے علاوہ مباشرت کے ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جن میں دخول گہرا ہو سکے، مثلا بیوی نیچے ہو، اس کے جتڑوں کے نیچے موٹا تکیہ رکھا جائے، بیوی کی ٹانگیں خاوند کے کندھوں پر ہوں، یا پھر بیوی نیچے ہو اور میاں اوپر اور بیوی اپنے گھٹنوں کو اپنے پستانوں کے بالکل قریب لے۔ گھٹنے پستانوں کے قریب جتنا ہوں گے دخول اتنا ہی گہرا ہوگا۔ یا پھر میاں نیچے لیٹے، بیوی میاں کے اوپر منہ کر کے اس کے اوپر بیٹھے، پھر تھوڑا سا پیچھے کو جھکے اور ہاتھ مرد کی ٹانگوں پر رکھے۔ یا پھر میاں کرسی پر بیٹھے اور بیوی منہ دوسری طرف کر کے یعنی پیٹھ مرد کی طرف کر کے ذکر کے اوپر بیٹھے تو دخول گہرا ہوگا۔ اگر مرد ٹانگیں کھولے تو دخول زیادہ گہرا ہوگا۔ ذکر پنس کا موٹا ہونا ضروری نہیں۔ ذکر کی لمبائی کے علاوہ بہت سے نوجوان اس کی موٹائی کے حوالے سے بھی غلط فہمی کا شکار اور پریشان ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عورت کے بھرپور جنسی لطف کے لیے ذکر کا موٹا ہونا ضروری ہے۔ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ذکر کی لمبائی کی طرح ذکر کی موٹائی بھی مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے۔ فرج وجینا دراصل خالی ٹیوب یا سرنج کی طرح کوئی کھلا رستہ نہیں، بلکہ یہ ایک بند گلی ہے جس کی دونوں دیواریں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ جنسی ہجان میں فرج کا بیرونی 2/3 حصہ پھول کر فرج کے منہ کو مزید تنگ کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اگر فرج کے اندر پینسل بھی داخل کی جائے تو بھی عورت کو اس کا پورا احساس ہوگا۔ لہذا کامیاب اور خوشگوار مباشرت کے لیے ذکر کی موٹائی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگرچہ بعض خواتین موٹے ذکر کو مباشرت کے لیے ذکر کی موٹائی کی موٹے ذکر کو پسند کرتی ہیں، تاہم پتلے سے پتلا ذکر بھی عورت کو بھرپور جنسی لطف سے ہمکنار کر دے گا۔ ویسے ذکر کی عمومی موٹائی 4 انچ تا 4.5 انچ ہوتی ہے، یعنی قطر میں۔ ذکر یعنی پینس کا ایک طرف جھکا ہونا کمزوری کی علامت ہے یا نہیں؟ اکثر نوجوانوں کا خیال ہوتا ہے کہ ذکر کو ایک پینسل کی طرح بالکل سیدھا ہونا چاہیے، نہ کہ دائیں بائیں اوپر یا نیچے کو جھکا ہونا۔ اکڑا ہوا ذکر دائیں طرف کو ٹیڑھا ہوتا ہے یا بائیں طرف کو، کسی کا اوپر اور کسی کا نیچے جھکا ہوتا ہے۔ بہت ہی کم لوگوں کا اکڑا ذکر بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ ایسا ہونا بھی مشکل ہے کیونکہ ذکر ہڈی یا کسی سخت چیز کا بنا ہوا نہیں ہوتا۔ اگرچہ بعض جانوروں مثلا بلا، چوہا، کتا اور خرگوش کے ذکر میں ہڈی ہوتی ہے، بلکہ نرم گوشت کا بنا ہوتا ہے۔ جب اس میں زیادہ خون جاتا ہے اور دوسری طرف کم خون نکلتا ہے تو یہ اکڑ جاتا ہے اور پھر یہ کسی نہ کسی طرف مڑ جاتا ہے۔ عموماً 85% لوگوں کا ذکر بائیں طرف کو ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اسی طرح عموماً فرد کا بایاں خصیہ ٹیسٹی سیل دائیں سے کچھ نیچے ہوتا ہے۔ عموماً 1 سینٹی میٹر فرد کے ذکر کا ٹیڑھا پن کوئی بیماری نہیں، یہ ایک بالکل نارمل فطری عمل ہے۔ اس وجہ سے دخول پینیٹریشن میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جب نیم حکیم اسے خطرناک بیماری سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے مشزنی مسٹربیشن کو قرار دیتے ہیں، اگر آپ اپنی انگلیوں کو اکڑا کر دیکھیں تو وہ بھی پینسل کی طرح سیدھی نہیں، حالانکہ ان کے اندر ہڈی موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی علاج کی۔ البتہ اگر ذکر بہت ٹیڑھا 45 کا زاویہ ہو تو یہ ایک بیماری پیرونکس ہے، تاہم اس کی وجہ بھی مشزنی نہیں۔
یہ بیماری عموماً درمیانی عمر کے مردوں کو ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بیماری اچانک ہو جاتی ہے، یعنی فرد جب رات کو سویا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر جب صبح جاگا تو ذکر ٹیڑھا ہو گیا۔ اس صورت میں ذکر جڑ سے سخت اور اوپر ٹاپ پر نرم ہوتا ہے۔ اس کا علاج عموماً وٹامن ای سے کیا جاتا ہے۔ اکثر یہ علاج کے بغیر 6 ماہ تک یا 1 سال میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے علاج کے لیے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم بہتر ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ اگر ذکر زیادہ ٹیڑھا ہے مگر بیماری نہیں تو یہ خوش بختی ہے، کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ فریجک یعنی وجینا کی سائڈوں کو رگڑے گا جو زیادہ حساس ہوتی ہیں اور عورت کو زیادہ لطف آئے گا، یا پھر جی اسپٹ کو جو کہ عورت کا دوسرا حساس ترین جنسی مقام ہے، جس کو رگڑنے سے تقریباً 50% عورتیں پانی خارج کرتی ہیں۔ ایک ہومیو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ذکر کا ٹیڑھا پن ایک خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ مستدنی ہے اور اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کو خط لکھا، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی سلوال اتاریں اور ایمانداری سے دیکھیں کیا آپ کا ذکر بالکل سیدھا ہے۔ ابھی تک جواب نہیں آیا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ حقیقت ہے یا جھوٹ۔ تو ایسی افواہوں پہ آپ غور نہ کریں اور آپ مزید جس طرح بھی ہیں ٹھیک ہیں اور کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔